औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपने जो वहाँ पीछे हमने कुन फ़याकुन के नादिया अली के हवाले से किया, आज रिज़्क़ के हवाले से किया, फिर हमने पीछे हार्ट के हवाले से किया। तो आज हम एक नए ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे मौज़ू पे, जिसमें हमारा आज का मुआशरे का हर बंदा इस बुरी तरह फँस चुका है। इस बुरी तरह फँस चुका है कि उसको बाज़ औक़ात जब वो अपना इलाज नहीं करवाता, अपना डायग्नोज़ नहीं कराता, तो कभी कहता है मेरे पे जिन्नात हो गए हैं, कभी कहता है मेरे पे जादू हो गया है, कभी कहता है मेरे पे नज़र हो गई। इसमें कोई शक नहीं, जिन्नात जादू नज़र बद है। और इसमें भी कोई शक नहीं, अगर कोई मरीज़ जिन्नात का है या जादू का है, नज़र का, और देर तक रहता है, तो वो इस बीमारी का मरीज़ हो जाता है। और इसमें हमारे मैं अगर किसी भी अस्ताने पे, किसी भी खानका पे, किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाएँ, तो 90% लोग, आज यही लोग हमारे पास आते हैं। और हमारा जो आज का नौजवान बच्चा है या बच्ची, ज़रा उसको ब्रेकअप आई नहीं, ज़रा उसको प्रॉब्लम हुई नहीं, वो इस पे शिकार हो गया और फौरी तौर पे मारने बनाने पे खुदकुशी तक चला जाता है। मसला क्या है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मायूसी, मनफी सोचें, बिखरा हुआ ज़हन, उजड़ा हुआ ज़हन, ब्लैक एंड वाइट दिमाग, और इन सारी चीज़ों के बाद खुदकुशी, मैंने ज़िंदा नहीं रहना, मैंने मर जाना है। यानी कि ऐसे इंसान जिनके दिमाग में हमा वक्त उनके ब्रेन के केमिकल, जो कॉर्टिसोल है, या उनका सेरोटोनिन केमिकल है, जो डोपामाइन है, जब मेलाटोनिन जो नींद लाता है, मुख्तलिफ जो हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो उनके तर्ज अमल से, उनके रवैये से, देर तक मायूसी में रहने के बाद जब वो बुरी तरह उसमें डूब जाते हैं, तो फिर उनके, हम कहते हैं कि वो उसके अंदर ना वो पॉजिटिव और हैप्पी हार्मोन जब बंद होते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मैं यहाँ इकरार करता हूँ कि बहुत सारे केस ऐसे जो देर तक जन्नाती असरात में रहते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्नात आपके ब्रेन को जन्नात जब भी आपके जिस्म पे काबी होते हैं, आपके ब्रेन पे अटैक करती हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो जो जादू का असर या नज़र का असर रहते हैं, देर तक रहने के बाद उनका जब नींद नहीं आती, जब फ्रस्ट्रेशन होती है, जब नाकामी होती है, जब बेदली होती है, जब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल ख़राब होता है, तो फिर आपके ना वो ब्रेन आपका काम नहीं करता। यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो जन्नात के लोग हैं, वहाँ भी इफेक्टिव होगा, जो देर तक जादू के ज़रिए असर है, वहाँ भी इफेक्टिव होगा। और जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, वो मेरी बेटियाँ, वो मेरे बच्चे जो बदतमीज़ी करने के बाद एडिक्शन की तरफ चले गए हैं, नशे की तरफ चले जाए, ऐसे सारे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, एंगर कंट्रोल नहीं होता, जिनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स है, मुआशरा, ये वो, हर वक्त तकलीफ में रहते हैं, जब वो इस सारे प्रोसेस को करेंगे, सुनेंगे, और सुनने के बाद इस पर अमल करेंगे, हम हर्बल भी करेंगे, होम्योपैथी भी करेंगे, और साथ हम रूहानी भी करेंगे। मैंने यकीन करें, मैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मैंने जिनका इलाज किया, वो ये डिप्रेशन वाले लोग थे, एंग्जायटी वाले लोग थे, मनफी सोचों वाले लोग थे, मायूसी वाले लोग थे, जिनकी ज़हन उखड़ा हुआ था, ज़हन बेज़ार था, आवाज़ार था, जो हर वक्त दूसरों को मुद्रे इल्ज़ाम ठहराते, तुम्हारा कसूर, तुम्हारा कसूर, जो शादी करते हैं, तलाक, एक तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी, 4-4 बीवियाँ छोड़ देते हैं, वो अपना इलाज नहीं कराते। जब आप ये सारा सुनेंगे, और सुनने के बाद जब आपके जो दाएँ बाएँ जो लोग मेरे सुन रहे हैं, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी दाएँ बाएँ कोई ऐसा बंदा है, इस प्रोग्राम के बाद जब इस फार्म लोग इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, तो अब 99 नहीं, 100 बड़ा 100 आप ठीक हो जाएँगे। डिप्रेशन एंग्जायटी में होता है कि पहले एंग्जायटी आ गई, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन के बाद मायूसी में चले गए, उसमें दिमाग बार-बार ऐसे केमिकल खराज करता है, जिसमें मनफी सोचें आती हैं, मेरे पे जादू हो गया, मेरे पे टूना हो गया, बाज़ का तो होता भी, मैं ये नहीं कहता। फ़लाँ ऐसे, फ़लाँ बुरा, अगर बीवी है तो बीवी बंदे पे इल्ज़ाम लगाएगी, बंदा बीवी पे लगाएगा, तलाक हो के घर बैठ गए, क्योंकि रिलेशन में चल रहा है, तो तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर, लड़ाई झगड़ा करके रिलेशन तोड़ के बैठ जाएँगे। लड़की बंदे को इल्ज़ाम देगी, बंदा उसको इल्ज़ाम लेगा। तो ये उस सारे का इलाज हमने क्या करना है? ऐसे सारे लोग जो डिप्रेशन, एंग्जायटी, मायूसी, खुदकुशी ऐसी ख़यालात में उलझे हुए हैं, इन्होंने करना क्या? मैं 3-4 फाले बताऊँ। पहले इन सब ने करना है कि अगर ये डिप्रेशन, इनको बंद कमरे में, अगर ऐसा पेशेंट है, फ़ौरी तौर पे बंद कमरे से निकाल के उसको खुले आसमान के नीचे ले जाएँ। बंद कमरे में रहने से और डिप्रेशन में जाती है, एक। दूसरी बात, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, इनके अंदर वो केमिकल ख़राब हो जाते हैं, इनका डिप्रेशन, एंग्जायटी बढ़ जाता है, इनको फ़ौरी तौर पे सर्दियों में धूप में लेके आएँ, खुली जगह। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपने बंद कमरे में रहना है, आपने ट्रैवल करना है, आपने सैर करनी है, आपने पार्क में जाना है, ग्राउंड में जाना है, खुले आसमान के नीचे जाना है, वहाँ पे जाके आप इस बीमारी से निकल आते हैं, और आप खुशगवार ज़िंदगी जिएँगे। मेरा इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ारें, खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारें। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है, मायूसी आ गई, एंगर आ गया, गुस्सा आ गया, आप अपने दाएँ-बाएँ रहने वालों को तंग कर रहे हैं, या आपके लाइफ़ पार्टनर आपसे तंग है, तो जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पहले हम इन सब का क्या केस करते हैं, इन सब की नींद ख़राब होती है। नींद के लिए आपने क्या करना है, आपने 2-3 मैं तरीके यहाँ पे बताऊँगा, उससे आप इफेक्टिव होगा। पहला, जिनकी नींद ख़राब है, कैमोमिला फ्लावर, कैमोमिला फूल मिलते हैं पंसारी से, किसी से भी ले लें। अगर आप कैमोमिला फूल ले लेते हैं, उसको आप 1 चमचा लेके कहवा बना के रात को पीते हैं, उससे आपकी नींद ठीक हो जाती है। दूसरी बात है, नींद के हवाले से जिनको प्रॉब्लम होती है, अगर
خشخاش ایک چمچہ اگر آپ دودھ میں یا چائے میں ابال کے رات کو پی لیں اس سے آپ کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کچھ کیموملا پہ بھی نہیں جائیں گے, خشخاش پہ بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے جب آپ کے یہ پٹھے, یہ گردن والے جب نیند خراب ہوتی ہے, ٹوٹتے ہیں, درد ہوتا ہے, پین ہوتی ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے لینی ہے دوائی پیسی فلورا کیو. مسعود کمپنی کی لے لیں, پاکستانی کمپنی کی لے لیں, افیکٹو ہے. باہر کی ذرا مہنگی ہے, تو میرے دیکھنے والے زیادہ مہنگے امیر لوگ نہیں ہیں. پیسی فلورا کیو, اس کی خوبصورتی کیا, جیسے آپ 20 طرح کی لیتے ہیں, اگلے 5 منٹ میں آپ کے پٹھے آسام ریلیکس ہوں گے اور آپ نیند کی وادی میں چلے جائیں گے. جب آپ نیند میں چلے جائیں گے, ایک ڈیپ نیند لیں گے 7-8 گھنٹے کی, تو آپ کے ہیپی ہارمون بنے گے, آپ اس بیماری سے نکل آئیں گے. ایک فارمولہ, یعنی کیمومولا فلاور, کیمومولا کے پھول لے سکتے ہیں, خشخاش کا قہوہ چائے یا دودھ پی سکتے ہیں, پھر پیسی فلورا کیو, یہ جب آپ لیں گے اس سے انشاءاللہ سے فرق پڑے گا. ایک کام. دوسری ہربل بوٹی, جس پچھلے سال سے میں بالکل چیخو پکار کر رہا تھا, میں ہر نعرے مار رہا تھا, اور اب ہر بندے نے وہ دینی شروع کر دی, ہر جگہ وہ بک رہی ہے پوری دنیا میں. ہماری پڑوسی ملک جو ہے اس کی ایشوا گندا کے نام سے, پاکستان میں گند ناگوری کے نام سے ایشوا گندا اربوں ڈالر دنیا سے کما رہی ہے, اور اس کی جب آپ GPT پہ جائیں گے, گوگل پہ جائیں گے, وہ تعریفوں کے پل باندھ دے گی. ہمارے وہ ہارمون جو ڈسٹرب ہے, ہماری نیند, ہمارے پٹھے, ہمارے اعصاب کمزور پڑ گئے ہیں. اگر آپ ایشوا گندا لے لیتے ہیں, ایشوا گندا 500 روپے کی بہت زیادہ ہے, ایک 500 روپے کی لیں, آدھا چمچہ ناشتے کے بعد, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو نیند ڈیپ آنی شروع ہو جائے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. میری جو خواتین, میری بیٹیاں بہنیں, جو فیمل ہارمون کی وجہ سے ان کے اندر جو سٹریس آتا ہے, نیگیٹیوٹی آتی ہے, ڈسٹربنس آتی ہے, وہ ایشوا گندا کے ساتھ ستاور یا شتاوری کہتے ہیں, شتاور یا شتاوری ہاونز لے لے, آدھا چمچہ لے لے, یقین کرے وہ نوجوانوں کی طرح پھرے گی, اس کے اندر وہ ہیپی ہارمون پیدا ہوں گے, جوانوں والا ایٹیچیوڈ آئے گا, اور جو فیمل ہارمون ڈسٹربنس وہ ٹھیک ہوگی, پٹھے مضبوط ہو گئے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. بندے ایشوا گندا لے سکتے ہیں, اگر میری اور ساتھ جو میری بیٹیاں وہ ساتھ شتاور مکس کر کے لے سکتی ہیں, انتہائی افیکٹو ہے. ایسے سارے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا وہ دماغ مضبوط رہے, نیگیٹو تھاٹس کم آئیں, 10 بادام رات کو بھگو دیں, 3 چھوارے ساتھ کو بھگو دیں, صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کبھی وہ دم کر کے اگر ناشتے میں کھا لیں, تو اس سے ان کا وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے, ہیپی ہارمونز پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ, اور جو پرانے پیشنٹ ہیں جن کو نیگیٹیوٹی ہے, بکھرا ہوا ذہن ہے, فوکس نہیں ہوتا, بچوں کا دماغ کا کام نہیں کرتا, فوری طور پہ دماغ ان کا ہل جاتا ہے, انہوں نے ہومیوپیتھی اسٹور وہ 4-5 مہینے کھائیں گے تو اس سے نکل جائیں گے. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملتی ہے, کالی فاس 6X, کالی فاس 6X, یہ وہ ہومیوپیتھی میٹھی گولیاں, آپ اپنے بچوں کو اگر دیتے ہیں وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے, سٹریس نہیں ہوں گے, بہادر ہوں گے, مضبوط رہیں گے. یہ 4 گولی چینی کی 4 گولیاں صبح شام دیں گے, تو اس سے بھی دماغ کنٹرول ہوتا ہے, فوکس بڑھتا ہے, نیگیٹیوٹی نہیں آتی, مایوسی نہیں آتی, ذہن نارمل ہو کے کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں میں ان بچوں کا, کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بچے پیپر کا ٹائم آ گیا, اس سے پہلے وہ پاگلوں کی طرح ڈسٹرب ہو کے پھر رہے ہیں, ان کا پیپر کے ٹائم ان کا دماغ فلیٹ ہو جاتا ہے, ان کا دماغ کام نہیں کرتا. ہومیوپیتھی میں دوائی ملتی ہے ایناکارڈیم 30, اگر ایناکارڈیم 30 5 قطرے صبح شام دیں تو اس دن اس کا دماغ فلیٹ نہیں ہوگا, اس کا دین کام کرے گا. یہ تو ہو گیا ہمارے سارے روحانی. یعنی کہ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, خوف ہے, ایسی چیزیں, اور جو بڑھتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے ایشوا گندا استعمال کرنی ہے, آپ نے پیسی فلورا استعمال کر دیں گے, کالی فاس کرنی ہے, پھر آپ نے جو کیموملا, جو نیند کے لیے کیموملا کے پھول ہیں اس سے آپ نے لینا ہے, پھر آپ نے خشخاش میں نے بتائی وہ لینی ہے. جو لوگ ایشوا گندا سے بہتر, تھوڑا پیسہ جن کے پاس زیادہ ہے, اگر وہ جنسنگ بوٹی لیتے ہیں دماغ کے لیے, دنیا میں بادشاہوں کا بوٹی تھی, مہاراجوں کی بوٹی تھی, امیر جاگیردار ہوتے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دماغ, آپ کے پٹھے مضبوط رہیں, آپ کے اندر جوانوں والی حرارت 50 سال بندے کا رہے, اور جوانی آگے جائے نہ, سدا بار جوانی رہے, تو جنسنگ بھی لے سکتے ہیں. پاکستان کے ہر اسٹور سے ملتی ہے. ریڈ جنسنگ, کورین جنسنگ بڑے اسٹوروں سے ملتی ہے. اگر آپ اس کو ناشتے میں استعمال کرتے تو اس سے بھی آپ کو نیگیٹیوٹی, مایوسی, ڈپریشن نہیں ہوتا, آپ اس سے نکل آتے ہیں. اگر جو بچے ایڈکشن کا شکار ہے, نشہ کرتے ہیں, ان کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے, اگر ان کو ہم دیتے ہیں ایشوا گندا تو اس کی بھی میجک اثرات اس پہ آتے ہیں, ان کی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اگلی بات, اب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں کہ روحانیت میں کیا وہ ذکر اذکار ہے, وہ کیا وہ تسبیحات ہے جس سے بندے کو پیس ملتا ہے. روحانیت کا فائدہ کیا بیٹا؟ جب بھی میرے پیارے ناظرین, آپ کے اندر جب بھی آپ کے اندر آپ کا امیون سسٹم یا میٹابولزم کمزور ہوتا ہے, تو جب ذکر اذکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن قلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. آپ یقین کریں, فرسٹریشن, ڈپریشن, انگزائٹی, منفی سوچ اور جو خودکشی والے رجحان والے بندے, جتنا سکون ان کو ذکر سے آتا کہیں نہیں آتا. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, تو آپ کے اندر وہ ہیپی ہارمون پیدا ہوتے ہیں, جس کے اندر بعد آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آتی. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یا سلامو یا مومنو یا اللہ, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو, یا رقیبو
یا حفیظو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، یا اسلام ہو یا مومن ہو یا اللہ یا اگر پڑھتے ہیں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، جب آپ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو یا اللہ کے تینوں تسبیحیں پڑھتے ہیں، آپ کے اندر وہ ہیپی ہارمون پیدا ہوتی ہیں، پازیٹیو ہارمون پیدا، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کچھ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ 3 سے 5 تسبیحیں درود پاک وہ اس میں وہ ٹھنڈک ہے، وہ نرمی ہے، وہ لطافت ہے، جس سے آپ کے اندر سکون آتا ہے، نرمی آتی، پیار آتا ہے، محبت آتا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، بیری کے پتوں سے نہانا ہے، جو میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، اس سے فوری طور پہ فرق پڑتا ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے، جو ڈپریشن انگزائٹی کو جو سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے، جو میں نے اپنے چینل پہ رقیہ شرعیہ روحانی دم دیا ہوا ہے، اس میں نے دم، اگر آپ صبح و شام سنتے ہیں تو اس سے بھی 3 دن سے 7 دن کے اندر پرانے سے پرانا ڈپریشن، پرانی سے پرانی مایوسی، اگر مریض نہیں سنتا تو آپ بآواز یوٹیوب پہ لگا کے چھوڑ دیں، اس کے حیرت انگیز نتائج ہے، جس نے بھی اس میں وہ ایسی آتے ہیں، وہ ایسی صورتیں ہم نے ڈالی ہیں، جب وہ کانوں میں پڑتی ہیں تو نیگیٹیوٹی، شیطانی کے اوپر جو منفی سوچے، وہ گندی چیز ہے، وہ بھاگ جاتی ہے اور بندہ پیسفل اور نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ تیسری بات، ایسے لوگ اگر پانی پہ سورۃ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ رحمان 11 بار، سورۃ تغابن 11 بار، یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ پانی ایسے پیشنٹ کو اگر آپ 2 مہینے پلاتے ہیں تو اس سے ایسے پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے، فرق ملتا ہے۔ اور آخری بات، اگر ایسے پیشنٹ 10 بادام رات کو بھگو کے 3 چھلکے صبح اتار کے یا کوی ہو ناشتے میں ایسے پیشنٹ کو کھلا دیں، اس سے ان کا انگزائٹی ڈپریشن کم ہوتا ہے، ٹھیک ہوتے ہیں۔ یقین کرے گا، پر اشوا گندھا ہے یا جنسنگ ہے یا کالی فاس ہے یا ناکارڈمی چیزیں اگر آپ اپنی تو ترتیب سے دیتے ہیں، اور عورتیں اگر شتاوری لیتے ہیں یا اشوا گندھا لیتے ہیں، آپ کے اندر ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن نہیں ہوگی، آپ نارمل لائف خوشگوار لائف گزاریں گے، آپ کے اندر ہیپی ہارمون پیدا ہوں گے، آپ کی جو بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے وہ سفید ہو چکی ہوگی، وہ کلر ہو چکی ہوگی، اور پھر آپ زندگی کے رنگ جئیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر مایوسی، انگزائٹی آ جاتی ہے۔ جب یہ شتاوا اور یہ چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی نا، جب آپ کے اندر طاقت آئے گی، جب آپ کے اندر انرجی آئے گی، جب آپ کے پٹھوں میں مضبوطی آئے گی، جب آپ کے ہارمون پازیٹیو ہوں گے، آپ کو لائف خوبصورت لگے گی، زندگی خوبصورت لگے گی، پھر آپ خوشی سے جئیں گے، پھر آپ نے ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی، پھر آپ دوسروں پہ الزام نہیں لگائیں گے، پھر آپ کہیں گے میں خوش ہوں اور میں اب صحیح لائف گزار رہا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، سلامت رکھے۔ اگر میری پچھلی ویڈیوز کی ذرا پچھلے میرے جو میں نے پروگرام کی ان پہ اگر یہ بھی آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ نیکی، اور دوسرے ایسے لوگ جو ڈسٹرب ہیں، ایسے پیشنٹ ہر گھر میں اگر آپ سب کو یہ بتا دیں، یقین کریں، ایسی ہربل جو میں نے نسخہ جات بتایا، جو میں نے ہومیوپیتھی چیزیں بتائی ہیں، مجھے زندگی میں آج تک کوئی ایک بندہ میں نہیں ملا جس کو ریلیف نہ۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارے وہ ڈسٹرب لوگ جو معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، جو خدا نہ کرے اپنی ڈسپلیئر ختم کرنے کے لیے نشے کی طرف جاتے ہیں، ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، جب آپ یہ چیزیں ان کو دیں گے، جب یہ ان کا علاج کریں گے، وہ ڈسپلیئر نشے کی جانے کے بجائے پیس کی طرف، امن کی طرف آئیں گے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ سب کو ان گندی بیماریوں سے پاک رکھے، خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ اور اللہ نے جو کہا نا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے۔ جب اللہ کا ذکر اذکار کریں گے تو آپ کے اندر وہ ہیپی ہارمون پیدا ہوں گے، جس سے آپ اور آپ کا معاشرہ خوشگوار زندگی جیے۔